اپنے سونے جاگنے اور تعلیم حاصل کرنے کے اوقات کار کے متعلق سیریس ہو جائیے۔ تو میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کیئر کریں، ماں باپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ کا بچہ کس سے پڑھ رہا ہے، آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، وہ انسٹیٹیوشن کا حال کیا ہے، استاد کا حال کیا۔ آپ بولو گے یہ کیسے استاد کا حال کیا، انسٹیٹیوشن کا حال کیا؟ میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز پیش کرتا ہوں۔ یہ اسلام کے پہلے مجدد تھے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات کے صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا نہایت عمدہ انتظام کیا۔ چنانچہ جلیل القدر محدث حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے بھی استاذ محترم تھے، ان کو اپنی اولاد کا اتالق یعنی نگران استاد مقرر کیا۔ یہاں تک نہیں، آگے بڑھیے۔ پھر آپ کے آزاد کردہ غلام سہل بھی اولاد کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ حضرت سید عمر بن عبدالعزیز ان کو بہترین تعلیم و تربیت دینے پر خود بھی متوجہ کرتے رہتے۔ چنانچہ ایک بار انہیں مکتوب لکھا۔ اب دیکھیں باپ اپنے کس طرح اولاد کی تربیت کی طرف غور کر رہا ہے، یہ میں تمام والدین کے لیے بیان کر رہا ہوں، یوں سمجھیے۔ لکھتے ہیں میں نے بہت سوچ سمجھ کر آپ کو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ تمام والدین توجہ کے ساتھ سنیے کہ اپنے بچوں کے لیے استاد کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے اور استاد کو کیا مدنی پھول دیے جا رہے ہیں۔ اے میرے دارالمدینہ کے پڑھانے والوں، آپ بھی متوجہ ہو جاؤ۔ اے میری دارالمدینہ کی مجلس، آپ بھی متوجہ ہو جاؤ کہ کس طرح کا انداز سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا چاہ رہے تھے۔ آپ فرماتے میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان کو ترک صحبت کی طرف توجہ دلاؤ کہ وہ غفلت پیدا کرتی ہے۔ انہیں کم ہنسنے دو کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تمہاری کوششوں کے نتیجے میں ایک اہم بات جو وہ سیکھیں وہ یہ ہے کہ انہیں گانے باجے کی طرف سے نفرت ہو، کیونکہ گانا سننا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے گھاس اگتا ہے۔ میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کا جدول شیڈول میں یہ بھی ہو کہ وہ قرآن مجید کھولے اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی قراءت کرے۔ جب اس سے فارغ ہو جائے تو ہاتھ میں تیر و کمان لے کر برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں نکل جائے اور 7 تیر چلا کر نشانہ بازی کی مشق کرے۔ اس وقت یہ تیر چلانا، نشانہ بازی کرنا یہ ایک حصہ ہوا کرتا تھا تربیت کا۔ پھر قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام کرنے کے لیے واپس آئے، کیونکہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اب یہ تو تھا استاد صاحب کو مکتوب دینا کہ میرے بچوں کی میں ایسی تربیت چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا لکھ کر دیا تھا اپنے استاد صاحب کو، اپنے بچوں کے استاد صاحب کو، کہ جب اسکول آئے تو ماما بولے، واٹر بولے، یہی بولے۔ قرآن پڑھنا سیکھا، اسلام کے آداب اور اسلامی جو مینرز ہیں وہ سیکھے۔ ہم کیا سمجھاتے ہیں اور سمجھانا کیا چاہیے یہ آپ کے سامنے آیا۔ اب آئیے دوسری طرف، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست اپنی اولاد کو بھی تربیت اور نصیحت کے مدنی پھولوں سے نوازا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے بیٹے کے نام ایک خط میں لکھا، تم اپنے آپ اور اپنے والد پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، پھر اپنے باپ کی ان کاموں میں مدد کرو جن پر اسے قدرت حاصل ہے، اور اس معاملے میں بھی مدد کرو جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا باپ ان کو انجام دینے سے عاجز ہے، نہیں کر سکتا، اس پہ میری مدد کرو تاکہ میں وہ کام کر سکوں۔ تم اپنی جان، صحت و جوانی کی پوری رعایت رکھو، اگر تم سے ہو سکے تو اپنی زبان،
تحمید و تسبیح کی صورت میں اللہ کے ذکر سے تر رکھو، ذکر اپنی زبان پر جاری رکھو، اس لیے کہ تمہاری اچھی باتوں میں سے سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا ذکر ہے۔ جو شخص جنت کی رغبت رکھتا ہو اور جہنم سے بھاگتا ہو تو ایسی حالت والے آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ مدت مقررہ یعنی موت کے آنے سے پہلے اور عمل کے ختم ہونے سے پہلے اللہ عز و جل جنوں انس کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا ایسی جگہ جہاں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور جہاں معذرت نفع مند نہیں ہوگی، اور جہاں پوشیدہ امور ظاہر ہو جائیں گے، لوگ اپنے اعمال کا بدلہ لے کر لوٹیں گے اور متفرق ہو کر اپنے اپنے مقامات کی طرف جائیں گے۔ پس اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پس اللہ تعالیٰ تمہیں مالداری عطا کر کے آزمائے تو اپنی مالداری میں میانہ روی اختیار کرنا، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکا لو، اور اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرو، اور مالداری کے وقت وہ بات کہو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی تھی، یعنی ھذا من فضل ربی، یعنی ترجمہ کنز الایمان، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور تم فخر و خود پسندی سے اجتناب کرنا یعنی بچنا۔ اسی طرح اپنے رب کے دیے ہوئے مال کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ تمہاری کسی شرافت کی بنا پر تمہیں ملا، کسی ایسی فضیلت کی بنا پر، کسی فضیلت کی بنیاد پر ملا ہے جو ان لوگوں میں نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مال نہیں دیا۔ پھر اگر تم نے اللہ کے شکر میں کوتاہی کی تو فقر و فاقہ کا مزہ چکھو گے، اور ان لوگوں میں سے ہوگے جنہوں نے مالداری کی بنیاد پر سرکشی کی اور ان کو اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا۔ بے شک میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، حالانکہ میں اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، بہت سے امور میں غلطی کرنے والا ہوں، اور اگر آدمی اپنے امور کے ٹھیک ہونے تک اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کامل ہونے تک اپنے بھائی کو نصیحت نہ کرتا تو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے اور حرام کاموں کو حلال سمجھنے لگتے، اور نصیحت کرنے والے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کرنے والے کم ہو جاتے۔ پس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے، اور اسی کے لیے زمین اور آسمان میں کبریائی ثابت ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ کتنی پیاری نصیحتیں کی ہیں آپ نے اپنی اولاد کو۔ دنیا سے بے رغبتی، مال سے بے رغبتی، اگر مال ملے تو شکر گزاری، مال کا حق ادا کرنا، ساری قبر و آخرت کی نصیحتیں کر کے، مدنی پھول عطا کر کے، قبر و آخرت کی تیاری کر کے کہ جو اطاعت گزار ہوگا اس کا فائدہ ہوگا، جو نافرمان ہوگا اس کا نقصان ہوگا، سب کر آگر عاجزی تو دیکھیے کہ میں اگرچہ تمہیں نصیحت کر رہا ہوں میرے بچوں، حالانکہ میں خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں، یعنی میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، آپ کی انکساری ہے، مگر ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں، ہمیں آئینہ دکھا رہے کہ تمہیں اپنی اولاد کو نصیحت کرنی ہے، تمہیں اپنی اولاد کو نیکی کی دعوت دینی ہے، تمہیں اپنی اولاد کو برائی سے بچانا ہے۔ کہ فرماتے ہیں میں اپنی نفس پر ظلم کرنے والا ہوں، بہت سے امور میں غلطی کرتا ہوں، اور اگر آدمی یہ سوچے کہ میں صحیح ہو جاؤں اس کے بعد میں نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، تو نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے رہیں گے کتنے زمین کے اوپر؟ وہ لوگ کب لاؤ گے جو بالکل صحیح ہو چکا اور اب صحیح کرنے کے لیے بیٹھے؟ ہاں، خود کو درست کرتے رہنے کی کوشش کیجئے اور اپنی اولاد کو اور دیگر عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت دیجئے تاکہ معاشرے میں بہتری پیدا ہو۔ کیا ہمارا یہ انداز ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے، سنتوں کی تربیت کے لیے کہ ایسا کوئی طریقہ، ایسا کوئی انداز اختیار کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بہت تھک گئے، امور خلافت انجام دیتے دیتے تھک گئے، چور ہو گئے۔ دوپہر کے وقت کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوئے کہ کچھ دیر آرام کر لو،
اتنے میں آپ کے شہزادے، آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا کمرے میں داخل ہوئے. ابا جان، باہر لوگ حاجت مند، ضرورت مند آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا بیٹا تھک بہت گیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، آرام نہیں کیا، اگر تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں گا، آرام کر لوں گا، پھر آ کر دیکھ لیتا ہوں. بیٹے نے کہا ابا جان اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، آپ کا سایہ سلامت رکھے. کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ آئے ہائے، بیٹے کے مدنی پھول سننے تھے کہ باپ کی آنکھ سے آنسو نکل آئے. یہ عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا نہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی تربیت بول رہی تھی. یہ تربیت اولاد کا شاہکار تھے آپ کے شہزادے، جو خود بھی نیکی و پرہیزگاری کی طرف اور اپنے والد کو بھی نیکی و پرہیزگاری کی طرف چلنے پر مددگار تھے. ہمارا ایسا گھر کا ماحول کہاں؟ ہماری اولاد ایسی نیکی کی دعوت دینے والی کتنی، نیکی کی دعوت کے مدنی پھول دینے والی کتنی. آج اکثر ماں باپ، میں آپ کو یو کے، یورپ، افریقہ، فارسٹ، ایشیا، دنیا کے اتنے ممالک کے واقعات بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں ماں باپ کا جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ ہے اولاد. جی ہاں، اولاد دکھ بنا ہوا ہے. وجہ اس کی تربیت میں کوتاہی ہے. ہاں، جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی درست تربیت کی، اس کے باوجود اگر اولاد تربیت نہیں پاتی، وہ مستثنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اولاد اگر بگڑی ہوئی ہے تو ماں باپ نے اس کو بگاڑا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ماں باپ بگاڑتے ہیں. یہ کوئی قانون نہیں ایسا کہ نیک باپ کی اولاد نیک ہی ہوگی یا برے باپ کی اولاد بری ہی ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ باپ نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہو. لیکن یہ بات جو عرض کرنے کا میرا مقصد ہے کہ کہیں ہماری ہی غفلت ہی تو ہماری اولاد کے بگڑنے کا سبب نہیں ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے مراد میری صرف یہی تھی کہ ماں باپ اپنی تربیت اولاد کے معاملے میں کیا تعلیم رکھتے ہیں، کیا تربیت رکھتے ہیں، کیا اس کے متعلق کیا معلومات حاصل کی. کہ ہماری اولاد نیک بنے، حافظ قرآن بنے، عالم با عمل بنے، یا جس کو دیکھو ایک ہی دھن ہے کہ میرا بیٹا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، ایم بی اے کرے، ماسٹرز کرے، پی ایچ ڈی کرے، فلاں کرے فلاں کرے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ماں باپ شاید اس لیے سوچتے ہوں گے کہ اس میں ان کا آمدنی اچھی ہے، ان کا فیوچر اس کے اندر ہے. باقی میں نہیں کہتا کہ ان کو اس تعلیم سے محبت ہے. باپ کو کیا پتا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا ہوتا ہے، وہ کرتا کیا ہے. اس کو صرف اتنا پتا ہے باپ کو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بنتا ہے نا، اس کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے. ڈاکٹر بنتا ہے، اس کے باپ کو کیا پتا کہ ڈاکٹر بننے کے بعد یہ کیا کرے گا. ڈاکٹر بنے گا تو یہ مہینے کے اتنے کمائے گا. اتنا ماں باپ اتنا جانتے ہیں. یعنی ایسا میں محسوس کرتا ہوں کہ ماں باپ کو محبت تعلیم اور تربیت سے نہیں، ماں باپ کو محبت ان کی آمدنی سے. اور اس میں آمدنی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل بھی ہے کہ اچھا کمائے گا تو ہم کو اچھی طرح رکھے گا. اب یار یہ دنیا کا پڑھا ہوا لڑکا کیا آپ کو اچھی طرح رکھے گا. شادی کرے گا، بیوی کو لے گا، پھر چلا جائے گا، اب دیکھتے رہ جاؤ گے. کم ہی اولاد ہوگی خوش نصیب جو شادی کے بعد ماں باپ کا خیال رکھتی ہوگی. تربیت نہیں ہے نا. اب کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو اس طرح نیکی، پرہیزگاری، تقوی کی راہ پر چلانا چاہتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ روزگار کے لیے کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے، بالکل روزگار کی صورت ہونی چاہیے، لیکن 2-3 باتیں یاد رکھیے گا. کہاں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اور کون پڑھا رہا ہے. یہ 3 باتیں یاد رکھیے گا. ان تینوں باتوں کو اسلام، شریعت اور دین کے پیمانے پر جب تک کہ آپ نہیں ناپیں گے غلطی کریں گے. ہمیشہ یاد رکھیے بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کس سے پڑھ رہا ہے، اور کہاں پڑھ رہا ہے. یہ 3 باتوں کو غور کرنا یہ ماں باپ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے دارالمدینہ میں ہم نے ان 3 باتوں کو بالکل فوکس کیا ہے. کیا پڑھایا جائے گا، کس ماحول میں پڑھایا جائے گا، اور کون پڑھائے گا. یہ 3 باتیں مین، اور تینوں میں
ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کو سامنے رکھا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کون پڑھا ہے کون نہ پڑھا ہے، یعنی کون استاد بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا، اور کیا ماحول ہونا چاہیے کہ بچہ اگر دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے تو ماحول تو اس کو دین کا، اسلام کا سنت و بھرا ملے تاکہ وہ بنے تو مبلغ بن کر نکلے، نیک بن کر نکلے، پرہیزگار بن کر نکلے۔ اگر بچیاں ہیں تو ان کو پڑھانے والی باجیاں با پردہ ہوں، اگر اسلامی مدنی منع ہیں تو ان کو پڑھانے والے اسلامی بھائی با شرع ہوں، سنتوں کے پیکر ہوں، کیونکہ شاگرد اپنے استاد کا رنگ لیتا ہے، اپنے استاد کا اثر لیتا ہے۔ اگر استاد تو تڑا سے باتیں کرے گا تو شاگرد بھی کرے گا، استاد اگر غیر اخلاقی حرکت کرے گا تو کل شاگرد بھی کرے گا۔ سب کچھ صحیح، اگر ادارے کا ہی ماحول پرابلم کرتا ہے، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہی درست نہیں ہے تو بھی مسئلہ ہوگا، کہ ہر وقت تو استاد رہتا نہیں ہے سر کے اوپر، تو وہاں کا ماحول جو ہے وہ بچے کی ذہنی تربیت میں منفی یا مثبت اثر لاتا ہے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماں باپ مجھے ڈینائی کرے۔ آپ کا بچہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں جاتا ہے، یہ تین چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بھی تعلیمی ادارے والے ہیں ان کو بھی تین چیزیں دیکھنے کی ضرورت۔ میں تو عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی کسی بھی تعلیم کا اگر ہمارے معاشرے کے اندر اثر داخل ہے، میں اس کے اوپر کیا کلام کروں گا، لیکن میں ایک مسلمان والی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں۔ دین اور اسلام کے حوالے سے جو ہم نے سمجھا سیکھا، اور فتاوی رضویہ کی حوالے سے کہ میرے کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کچھ انگریزی یا دیگر تعلیم کے معاملے میں جو فرمایا، اس کے حوالے سے فرض علوم کہاں ہے ہماری اولاد کے پاس؟ ہماری بچیاں بڑی ہو کے شادی شدہ ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتے ہے، شادی اولاد والی ہو جاتی ہے۔ ہماری بچیوں کو، لڑکیوں کو ان کے فرض علوم کا پتہ نہیں ہوتا۔ ڈگریاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، بچیوں کے پاس ڈگریاں بڑی بڑی ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں ہوتی بعض اوقات۔ وہ ہمارے بچوں کے پاس کیا فرض علوم ہے؟ آپ کا بچہ بالغ ہو گیا، آپ کے بچے کو نہیں پتا کہ بالغ ہونا کیا ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد کے مسائل اور احکام کیا ہوتے ہیں، کون سکھائے گا؟ تعلیمی اداروں میں تو پھر الٹی سیدھی تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ میں تو کھل کر مدنی چینل پہ بول بھی نہیں سکتا، نہیں بول سکتا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اگر آپ کو ایک عنوان ملے گا جو میرا آج بیان کا عنوان ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو پر سوچنا، یہ بنیادی رسپانسبلٹی ہے والدین کی۔ یہ بس یاد رکھ لیجئے گا، آپ کو یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ایک آپ کے پاس ایک اہم ترین امانت ہے۔ اس کا تحفظ کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، اس کی نگہداشت کیجئے، اس کی وہ تعلیم و تربیت کیجئے جو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کے مطابق تعلیم و تربیت کیجئے۔ آپ کی میری نہیں چلے گی، نیور۔ ہم ہیں کون جو آپ کی میری چلے گی؟ آپ نے اور میں نے اپنی چلائی، کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے میں نے اپنی چلائی، کیا نتیجہ نکلا؟ اولاد چلی گئی۔ آج کی اس تعلیمی یافتہ اولاد نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کا تحفہ دیا نہیں دیا؟ کب تھا اولڈ ہاؤس؟ اے ماں باپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اولڈ ہاؤس کب تھا؟ اولڈ ہاؤس کس تعلیم و تربیت کا تحفہ ہے؟ 18 سال کے لڑکے کو ماں باپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کس تعلیم، کس تربیت، کس معاشرے کا تحفہ ہے؟ ایک گھر کے اندر بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے 2 مہینے تک، اور ماں باپ بول نہیں سکتے، یہ کس تعلیم، کس تربیت کا تحفہ ہے؟ باپ کے سامنے بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کار میں بیٹھ کے جا رہی ہے، باپ خون کے آنسو رو رہا ہے اور کسی کو کہہ رہا ہے کہ میری نصیب پر رو کہ میں اپنی اس بیٹی کو بول بھی نہیں سکتا ورنہ مجھے پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ بتائیے کون سی تعلیم، کون سی تربیت، کس کلچر کا تحفہ ہے؟ کس کلچر کا تحفہ ہے یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، اسلامی ماحول نہیں ہے، اسلامی تربیت نہیں ہے، اسلامی ذہن نہیں ہے۔
اسلام اور دین تو کہتا ہے کہ ماں باپ بورے ہو جائیں اور ان کو اف تک نہ کہو، کیونکہ ان سے تکلیف پہنچتی ہے بعض اوقات۔ اسلام اور دین نے جو ماں باپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا، وہ کس تعلیم و تربیت میں؟ ماں باپ کی ماں باپ کا خیال رکھنا، ماں باپ کی ادب سے بات کرنا، ماں باپ کے آگے نگاہیں جھکی رہنا، ماں باپ کے آگے زبان کو لگام دینا۔ ایون کے کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ اگر اولاد بیٹا باپ سے آگے چلے، یہ بھی باپ کی بے ادبی ہے، اس کو چاہیے باپ کے پیچھے چلے۔ کون سی تعلیم و تربیت ہے یہ؟ اسلام و دین ہے جو اولاد کو بیٹے کو کہہ رہا باپ کے پیچھے چل، یہ تیرا باپ ہے، تیرا لیڈر ہے، اس کے پیچھے چل۔ قرآن و حدیث ہے، حدیث کہتی ہے کہ باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض، یہ حدیث ہے، اسلام ہے، دین ہے۔ آج دعوت اسلامی خواہ جامعۃ المدینہ ہو، مدرسۃ المدینہ ہو، مدنی قافلہ ہو، مدنی انعامات ہو، جو بھی دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے، ایون دارالمدینہ، ایون مدنی چینل ہے، معاشرے کے اندر اسلام کی تعلیم و تربیت گھر گھر پہنچا رہی ہے اور آپ کے اندر ایک شعور بیدار کر رہی ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہماری اصل اساس، ہماری اصل جو شے ہے، ہماری اصل جو بنیاد ہے، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ پلیز اس کو پکڑیے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج کیا بات ہے کہ بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو کر ماں کو بول دے، ماں تو بڈھی ہو گئی ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں آتی، تو میرے گھر کو لوٹ رہی ہے۔ باپ کو کہتا ہے کہ تم چاہتے نہیں ہو کہ میرا گھر سکون کے ساتھ رہے، میں بیوی بچوں کے سکون کے ساتھ رہوں۔ آخر یہ بے غیرت اولاد کس تعلیم کی، کس تربیت کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ جو ماں باپ کو اپنے بیوی بچوں کے سامنے جھاڑ دیں، دادا دادی کو بیوی بچوں کے سامنے جھاڑ دیں، نانا نانی کو بیوی بچوں کے سامنے جھاڑ دیں؟ یہ کس تعلیم، کس تربیت کا نتیجہ ہے؟ آپ خود غور کیجئے۔ ہماری اپنی عقل کب ہمارا ساتھ دینا شروع کرے گی؟ ہم نے صرف اپنی اولاد کی آمدنی پر نظر رکھی، یہ سود سے کما کر آتی ہے، رشوت سے کما کر آتی ہے، دھوکہ دے کر کما کر آتی ہے، موبائل لوٹ کر کما کر آتی ہے، چوری ڈکیتی کر کے کما کر آتی ہے، کسی کا مال غصب کر کے کما کر لاتی ہے، مافیا کا کوئی مطلب کہ فعال کارکن بن کر کما کر لاتی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا بیٹا ہاتھ میں لا کر دیتا کتنا ہے؟ میرا کماؤ بیٹا ہو گیا، بس میرا بیٹا کماؤ پتر ہو گیا۔ ارے ماں پوچھو تو صحیح کہاں سے کما کر لایا؟ کہیں اسی کی طرح پینسل چوری کر کے لایا ہوگا تو کل پھانسی کے پھندے پر ہوگا اور تم خون کے آنسو رو رہی ہوگی۔ ڈاکو بنے گا، چور بنے گا، کسی کی گولی کی نظر ہو جائے گا۔ ہمارا اپنی سوچنے کا ویژن تبدیل ہو گیا، سوچنے کا نظریہ تبدیل ہو گیا۔ کتنے ماں باپ چاہتے کہ اس کا بیٹا امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے؟ کتنے ماں باپ چاہتے کہ میرا بیٹا قرآن کا قاری بن کر، مدرس بن کر قرآن کی تعلیم کو عام کرے؟ ارے کتنے ماں باپ چاہتے کہ میرا بیٹا مؤذن بن کر نماز کے لیے اذان دینا شروع کر دے؟ کتنے ماں باپ چاہتے میرا بیٹا عالم باعمل بنے، مفتی اسلام بنے؟ کتنے ماں باپ چاہتے ہیں؟ پرسنٹیج کتنی؟ جا کر دیکھیے جہاں علماء بنتے ہیں ان کی پرسنٹیج، جہاں دیکھیے جہاں پر لوگ صرف دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی پرسنٹیج، آپ کے سامنے فرق واضح ہو جائے گا۔ اور ان دونوں کی تربیت، ان دونوں کی تعلیم اور ان دونوں کے اخلاقیات کا تقابل یہاں سے کیجئے کہ جب یونیورسٹیز کے اور کالجز کے ایگزامینیشن ہوتے ہیں تو ان کے باہر پولیس کی نفری کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جب دارالعلوم و جامعہ جہاں علماء بنتے ہیں جب ان کے امتحانات ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا پولیس ہے کدھر۔ امن، پیار اور محبت کہاں ہیں؟ ادب اور اخلاق کہاں ہیں؟ ابھی میں مدنی چینل پر دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے امتحانات ہو رہے تھے، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ علماء کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا ملک بھر میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں، یقیناً ہند میں بھی ہمارے بہت سنی دارالعلوم ہیں، علماء اہل سنت کی بھرمار ہے ہمارے ہند کے اندر، ہند میں بھی، اور یہ وقت ہوتا ہے امتحانات کا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں شاید اس کے امتحانات کے اندر طلبہ بیٹھتے ہوں گے۔ مجال ہے ایک پولیس والا کھڑا ہو کہ امن و امان خراب ہو سکتا ہے، یہ لڑائی جھگڑا کریں گے، ان میں گروپ بندیاں ہیں نا۔ میں نے اتنے تنظیم المدارس کے تحت ہمارے امتحانات ہوتے ہیں، جامعۃ المدینہ کے تحت ہمارے امتحانات ہوتے ہیں، تھانے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے امتحان ہو رہا ہے،
اور یہاں پر تو بڑے بڑے پولیس کے جتنے ادارے سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹی کالج کے اندر امتحان ہونے والا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, نفری لگا دو. مینٹلٹی کہاں خراب ہو رہی ہے, ذہنیت کہاں خراب ہو رہی ہے. اینٹی پیس مینٹلٹی کہاں بن رہی ہے. جہاں قرآن و حدیث ہو وہاں تو امن ہی ہے, جو قرآن و حدیث ہو وہاں سلامتی ہے. ایک چھوٹا سا تقابل, یہ وہ تقابل ہے, یہ وہ کمپیریٹیو بات کی میں نے جو شاید ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. جیسے امیر سنت بارہ فرماتے ہیں, ایک عالم ثابت کر دو جس نے خودکشی کی ہو. ایک عالم چیلنج ہے میرا امیر سنت کا, ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج, ایک عالم ثابت کر دیجئے جس نے خودکشی کی ہو. عالم خودکشی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی, عالم خودکشی نہیں کرے گا, وہ اس حرام موت کے قریب نہیں جائے گا. اس کو تقوی, پرہیزگاری, توکل, قناعت, صبر, پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں نصیب ہوئی ہوتی ہیں. وہ پریشانی اور مصیبت سے لڑنا جانتا ہے. یہ بھلے کتنی بڑی بڑی باتیں کر لے, ایک مصیبت پریشانی کا تھپیڑا پڑتا ہے, سیدھا خودکشی کا راستہ لے لیتا ہے. اس کی ساری تعلیم دھری کے دھری رہ جاتی ہے. اس سے وہ مضبوط لنگر لگایا ہی نہیں ہے جو طوفانوں کے اندر اس کے جہاز, زندگی کے جہاز کو سنبھال سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنے بچوں کی درست تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارے بچے کہیں غیر اخلاقی حرکتوں کا شکار ہوں تو اللہ تعالی ہمیں ان کی درست اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب گھر میں اجتماع کر کے اس پہ بیان فرمایا کرتے تھے. ایک روز ان کے جوان لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا جو کہ ان عالم صاحب نے دیکھ لیا, اور کہا, اے بیٹے صبر کر. یہ کہتے عالم صاحب اپنے منچ, تخت, اسٹیج سے منہ کے بل گر پڑے, یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں کے بعد جوڑ ٹوٹ گئے. ان کی بیوی کا حمل ساکت ہو گیا اور ان کے لڑکے جنگ میں مارے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی, فلاں عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا. کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا؟ کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ کہ اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی اور اسے اس کی بری حرکت سے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا؟ اس روایت میں صدیق کا ذکر ہے. اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم صدیق کہلاتی ہے, اور الحمدللہ عز وجل ہمارے گوشت سے پاک صدیق تھے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میں نے چند واقعات اپنے انداز سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی, جس کو نیکی کی دعوت کتاب میں امیر علیہ سنت نے بھی نقل فرمایا ہے, اور کچھ مزید واقعات مختلف کتابوں سے بیان کیے, اور جو موجودہ سینیریو ہے, موجودہ ماحول ہے ہمارا, اس کے مطابق کچھ سمجھانے کی, بتانے کی, آپ تک بات پہنچانے کی میں نے کوشش کی. چاہے اس کا تعلق آپ کے 2, 3, 4 سال کے بچے سے ہو, دارالمدینہ میں اگرچہ آپ کا بچہ پڑھتا ہو, بالکل دارالمدینہ میں پڑھتا آپ کا بچہ, گھر آ کر کیا کرتا ہے دیکھیے, دارالمدینہ سے کیا کر کر آیا ہے دیکھیے. آپ کو غافل ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ نے جس عمدہ اور جس مائنڈ کے تحت اپنے مدنی منع اور مدنی منی کو دارالمدینہ میں بھیجا ہے, آپ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ آپ دارالمدینہ سے رابطہ کر کے پوچھئے کہ ہمارا خواب یہ تھا, تعبیر نظر نہیں آ رہی ہے. اگر استاد کی غلطی ہوگی تو انتظامیہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گی, اور ہو سکتا ہے کہ غلطی استاد کی یا ذمہ داران کی نہ ہو, غلطی ہمارے گھر کے ماحول کی ہو, ہماری تربیت کی ہو.
کہ واپسی آنے کے بعد بچہ اپنے گھر کے اندر کون سا ماحول پاتا ہے، ڈبل مائنڈ ہو رہا ہے یا سنگل ٹریک پر چل رہا ہے. اگر ڈبل ٹریک پہ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ فیصلہ نہ کر پائے کہ میں کیا کروں، کہ دارالمدینہ میں جاتا ہوں، مدرسۃ المدینہ میں جاتا ہوں، دعوت اسلامی کے ماحول میں جاتا ہوں تو مجھے قرآن اور حدیث اور مدنی چینل کے مدینہ 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 باتیں ملتی ہیں، مدینہ مکہ مکہ بغداد بریلی اجمیر، اور ہم کو یہ سارے راستے بتائے جاتے ہیں. اور جب گھر پر آتا ہوں تو میوزک کی آوازیں آتی ہیں، گھر پر آتا ہوں تو گانے بازوں کی آوازیں آتی ہیں، گھر پر آتا ہوں تو لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آتی ہیں، گھر پر آتا ہوں تو گالیوں کی آوازیں آتی ہیں، گھر پر آتا یہ آوازیں آتی ہیں. تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا، بیچارہ کیا کرے گا. آپ بولو گے کہ میں چاہتا تو یہ تھا میرا بچہ ایسا بنے، لیکن ہوا ایسا نہیں. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو دعوت اسلامی کے ادارے کے متعلق بات کرنے کی دعوت دی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے تو فوراً رابطہ کریں. میں کہتا ہوں کہ ہر ہفتے والدین کو چاہیے کہ دارالمدینہ سے اپنے بچوں کی کارکردگی لیں، ہر ہفتے لیں. آپ روزانہ لینے کا حق رکھتے ہیں، آپ بات کریں، کال کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو والدین سب سے زیادہ استاد سے رابطے میں ہوگا، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس کا بچہ اس سے اچھی کارکردگی دے گا. اور جو دے کر بھول گئے پھر وہ بھول جائیں، ایسا نہیں کریں. یہ دارالمدینہ جو بھی ہے انسان ہی چلا رہے، اور ہم جیسا انسان یہ خطائیں کرتا رہتا ہے. تو ایسی ترکیب بنائیے کہ دارالمدینہ میں جو ماحول دینے کی دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے، یہ پورا اسکولنگ سسٹم ہے، دنیا کی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اٹس ناٹ اونلی مسلم اسکول، اٹس اے کمپلیٹلی اسلامک اسکول. اور عاشقان رسول اس کو چلا رہے ہیں الحمدللہ. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی سے اچھی اساتذہ کی، استاذ اور ٹیچر باجی وغیرہ جس کو آپ کہتے ہیں، ان سب کی اچھی سے اچھی تربیت ہو. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے مقاصد کو سمجھتے ہو. جو بھی استاذ ہے، جو بھی دارالمدینہ میں پڑھائے گا یا انتظام چلائے گا، وہ اس بات کا پابند ہے کہ دعوت اسلامی کے مقصد سے وہ ہٹ ہی نہیں سکتا، اس کو ہٹنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اسے اپنے کوز میں رہ کر ہی دارالمدینہ چلانا ہے. تو دارالمدینہ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے، دارالمدینہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اور یہ انڈر امبریلا دعوت اسلامی ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے پرنسپل اور اصولوں کے تحت ہی اس نے چلنا ہے. اور دعوت اسلامی کا مین پرنسپل ہے اعلیٰ حضرت، میرے آقا اعلیٰ حضرت، میرے آقا اعلیٰ حضرت. خلاص، کوئی دوسری بات نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی دوسری بات نہیں ہے. اونلی رضا، واحد رضا، ایک ہی رضا بس. کیونکہ یہی رضا ہے، یہی اعلیٰ حضرت ہے جو ہم کو قرآن و حدیث کے پیچھے پیچھے چلا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے، بہت کرم ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت کا ایسا دامن ملا کہ جس نے اعلیٰ حضرت کا دامن ہمیں پکڑوا دیا. ہمارا بھی ذہن بنا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا دامن اگر مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے تو امیر سنت کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. تو انشاءاللہ یہ دونوں دامن پکڑے رہیں گے. آگے گوسپا کا دامن پکڑا ہوا ہے، آگے چلتے چلتے مولا مشکل کشا کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور پھر انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ وہ اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے کہ جس سے پڑھنے والا 11ویں منائے گا، میرے خواجہ کی 6 منائے گا، میرے اعلیٰ حضرت کی 25ویں منائے گا، میرے باپا امیر سنت کی ولادت کی 26ویں منائے گا انشاءاللہ، 27ویں منائے گا، 15ویں منائے گا. ہر چھوٹی بڑی راتیں، ہر جو اسلامی تہوار ہے اسے اس کی شان و شوکت کے ساتھ منائے گا، پوری ترکیب کے ساتھ منائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کے گھر میں میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22ویں کے کنڈے بھی ہوں گے، کھیر بھی ہوگی، پوری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایسی تربیت ہوگی، ایسی تعلیم ہوگی، ایسا مزاج ہوگا اس کا. اور وہ ہماری امید ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری خواہش ہے، ہمارا کوز ہے، ہمارا ایم ہے، ہمارا مقصد ہے کہ وہ اولاد ہو کہ جو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو انشاءاللہ. سب سے بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، سب سے بنیادی بات، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ، وہ اولاد جو مرنے کے بعد کام آئے.
زندگی دنیا کی کتنی سب نے جانا ہے دنیا سے. ایسی اولاد چھوڑ کے جائیے جو ہمیں قبر میں کام آئے. ایسی اولاد چھوڑ کے جائیے جو قیامت کے روز ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. ایسی اولاد چھوڑ کے جائیے. اپنی اولاد کے بارے میں ایسی سوچ پیدا کیجیے کہ بیٹا میری بیٹی میں تمہیں ایسا بنانا چاہتا ہوں. میں نکما، میں ناکارہ، میری زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے، مگر میرے بچوں میں چاہتا ہوں کہ تم وہ نیک اور متقی پرہیزگار بنو کہ تمہارا گناہگار باپ، تمہاری گناہگار ماں جب قیامت کے روز حاضر ہو تو تم اپنے رب کے حضور، ہمارے رب کے حضور فریاد کر کے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ. ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاؤ، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جسے اولاد دی ہے وہ اپنی اولاد کی قدر کرے اور اس نعمت کی قدر کرے اور اسے اپنی آخرت کا ذریعہ بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے. دنیا کمانے کا ذریعہ بنا تو بنا، اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو دنیا میں بھی نوازے. جب ماں باپ اس کی توجہ کے محتاج ہوں اس وقت اپنے ماں باپ کو یہ ہسپتال اور ملازمین کے حوالے نہ کر دے. اس کے ماں باپ نے اس کے بچپن میں اس کو ملازمین کے حوالے نہیں کیا تھا. ماں باپ نے اس کی نجاست صاف کی تھی، اس کی نیند کا خیال کیا تھا، اس کی ضدیں پوری کی تھی. اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بوڑھے ماں باپ کی بات تو بھی اولاد سمجھ لیتی ہے، وہ ہماری لینگویج میں تو بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری تو کوئی لینگویج ہی نہیں تھی، کرتے تھے، بولنا تو ہم کو آتا نہیں تھا، لیکن ماں سمجھ جاتی تھی کہ اس کے پیٹ میں درد ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے. دونوں صورتوں میں بچہ روتا ہے، پیٹ میں درد ہو تب بھی روتا ہے تو ماں شربت پلا دیتی ہے کہ پیٹ کا درد ختم ہو جائے. اس کو بھوک لگتی ہے تب بھی روتا ہے تو ماں دودھ پلا دیتی ہے کہ یہ چپ ہو جائے گا. یعنی ہم بول نہیں سکتے تھے مگر ہماری ماں سمجھ جاتی تھی کہ اس کو تکلیف کیا ہے. آج ماں باپ بولتے ہیں پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو کہ ان کو تکلیف کیا ہے یار، اور کہتے تم ہماری بات نہیں سمجھتے. ارے توفے تمہارے کو تمہاری بات نہیں سمجھ. جب تم بول نہیں سکتے تھے تب سمجھتے تھے، آج بول سکتے ہو تو نہیں سمجھیں گے. ایسا مت کیجیے گا. ہم دعوت اسلامی کی خواہش ہی یہی ہے، میرے باپا کی، میرے امیل سنت کی تمنا یہی ہے کہ یہ بوڑھے ماں باپ کو اولاد کا سپورٹ نصیب ہو جائے، ان کا تعاون نصیب ہو جائے، اور ایسی اولاد دعوت اسلامی آپ کو بنا کر دے گی انشاءاللہ. اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیے، اجتماعات میں بھیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کرائیے، گھر میں 2 درس شروع کروائیے. ماں باپ اوپر رہ کر درس شروع کریں کہ بیٹا درس دو، یہ لو، یہ درس دو، یہ نیکی کی دعوت ہے، یہ غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، اس کتاب کو لو اور بیٹا درس دینا شروع کرو. درس دلائیے، گھر میں درس دلائیے. آپ کے بچے کو پوچھئے کہ بیٹا تم مسجد کے درس سے بیٹھتے ہو؟ بچے کو پوچھئے. آپ کے جوان بیٹے ہیں، بالغ بچے، ان کو پوچھئے بیٹا مدرسۃ المدینہ بالیگان میں گئے تھے دعوت اسلامی والوں کے بعد قرآن درست کرنے کے لیے؟ تو باپ بولے چلو بیٹا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، آؤ بیٹا ہم دونوں مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. مجھے ایک والد صاحب ملے تھے سفر میں جہاز کے اندر. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بچہ میرا وہ کچھ کرو آپ. میں کہا میں نہیں کر سکتا، آپ کرو. میں کیا کروں گا آپ کے بچے کا؟ وہ میں کیا کروں؟ میرے کہا مجھے صرف آپ کے بچے کے لیے 3 دن دے دو. اور 3 دن؟ میں صرف 3 دن دے دو آپ کے بچے کے لیے. کیا کروں؟ میں کہا آپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر فیضان مدینہ آ جانا اور 3 دن کے مدنی قافلوں میں چلے جانا، باقی انشاءاللہ میرا امیر قافلہ کر لے گا. آپ آ جانا. اب تک تو میرے کو اطلاع نہیں ہے. اچھے اسلامی بھائی تھے. ہو سکتا ہے بیٹا ہی نہ مانا ہو تو کم از کم یہ کر لیجئے. جتنے والد سرپرست اس وقت مدنی چینل پر ہیں میں ان سے مدنی التجا کرتا ہوں، سمجھدار بچہ 10 11 12 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے، 8 10 سال تک کا، جو مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھ سکتا ہو، اتنے سے بچے تک کو باپ اور بھائی کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجازت ہے. اگر والد و بھائی ہوگا تو، ادروائز نہیں ہے. تو آپ لے جائیے نا اپنے بچے کو 3 دن مدنی قافلے میں، دیکھیے پھر کیا تربیت کے مدنی پھول کھلتے ہیں. تو مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اسی طرح اسلامی بہنیں
خود مدنی ماحول میں آئیں، اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں آئیں، اپنی بچیوں کو، مدنی منیوں کو مدنی ماحول میں لے کر آئیں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے مدنی منع امامہ باندھتے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی سی مدنی منیاں مدنی برقع پہنے بغیر گھر سے نہیں نکلتی ہیں۔ وہ اس بات کی پابند نہیں ہے کہ مدنی برقع پہنے، ذہن بن گیا، ماں کو دیکھتی ہے، بڑی بہن کو دیکھتی ہے کہ یہ پردہ کرتی ہیں، تو جن کے گھر میں ہاف سلیوز کپڑے پہنتی ہیں تو ان کی بچیاں ہاف سلیوز کپڑے پہنتی ہیں، جن کے گھر میں ماں اور بڑی بہنیں مدنی برقع پہنتی ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں مدنی برقع پہنتی ہیں۔ فرق صاف ظاہر ہے۔ ہمارے ہاتھ میں نے آپ کے سامنے بہت جو کچھ رکھ سکتا تھا آپ کے سامنے رکھ دیا، جو ہمارے بچوں کے فیوچر کا ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ اپنے جلے ہوئے دل سے اپنے بچے کو دیکھ کر یہ کہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔